يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بندوں کو سمجھانے کے لیے جو طرز بیان اختیار کرتے ہیں اس سے محض نظریے کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ انسان میں ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. تبھی تو قرآن بیان کرتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. فرمائیے غیر مسلم جب دل کی گہرائیوں سے قرآن سنتے ہیں, دل کی مخالفت کی نیت سے نہیں, ضد اور ہٹ دھرمی کی نیت سے نہیں, بلکہ نیوٹرل ہو کے کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے, فرمایا جب یہ اس نیت سے قرآن کی آیات سنتے ہیں تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی چلی جا رہی ہیں, بہتی چلی جا رہی ہیں. ان کے دل پہ اس قدر اثر ہوتا ہے. غیر مسلم کی بات کر رہا ہے قرآن. حالانکہ آپ 2 اور 2 4 کی طرح اگر کسی چیز کو دلیل سے ثابت کر دو تو محض وہ مان لے گا ہاں بھائی آپ سچ کہہ رہے ہو, میں غلط تھا, روئے گا تو نہیں. دیکھو جب مناظرے ہوتے ہیں, مناظرے دیکھے ہوں گے نا آپ نے, 2 فریق بیٹھتے ہیں, ادھر غیر مسلم اور مسلم بیٹھا, ادھر دیوبندی بریلوی بیٹھے, ادھر دیوبندی اہل حدیث بیٹھے, ادھر فلانا وہ 3 طلاق کو ایک کہتا ہے, وہ 3 کہتا ہے, وہ یوں کہتا ہے, وہ بیٹھے, مناظرہ ہوا. تو مناظرے میں ایک فریق جیتتا ہے, دوسرا ہار جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن جیتنے والا روتا ہے ہیں, یہ جیتنے والے کی پارٹی رو رہی ہوتی ہے, ہائے ہائے کتنا دل, آج ہمارے 14 طبق روشن ہو گئے. وہ کہتے ہیں بھائی مبارک ہو آپ جیت گئے, کندھوں پہ بٹھائے گا, اور دوسرے والوں پہ ٹماٹر برسیں گے یا کچھ ہوگا, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. مناظرے میں جب آپ جیتتے ہیں تو کوئی روحانی کیفیات نہیں ہوتی بلکہ روحانیت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. روحانیت کا کیا ہو جاتا ہے؟ بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور دل کالا ہو جاتا ہے. اکثر دل کالا ہو جاتا ہے, نفرتیں, لڑائیاں, جھگڑے, یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن قرآن کا جو مناظرہ ہے, قرآن بھی ڈیبیٹ کرتا ہے غیر مسلموں سے. تو قرآن کہتا ہے کہ قرآن جب غیر مسلموں سے ڈیبیٹ کرتا ہے, بحث کرتا ہے, ان کے نظریات پہ زد پڑتی ہے, اور وہ جب قرآن سنتے ہیں تو قرآن کا انداز بیان ایسا میٹھا اور ایسا چاشنی ہے اس میں, اور ایسے ثابت کرتا ہے حق کو کہ ان میں جو لوگ واقعی حق کی نیت اور حق کے تلاش کی نیت سے قرآن سنتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے, تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, فرمایا ان کی آنکھیں آنسوؤں میں بہتی چلی جا رہی. یہ بھی انداز دیکھو, قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اس بات کو بھی قرآن نے ایسے انداز سے بیان کیا کہ اس واقعے سے بھی انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں. فرمایا تم دیکھو گے ان کی آنکھوں کو, تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں کو, کہ کیا ہو رہا ہے ان کی آنکھوں کو, تفیضو, وہ آنکھیں بہنا شروع ہو گئی ہیں, من الدم, آنسوؤں سے. حالانکہ آنکھیں نہیں بہتی, بہتے کیا ہیں؟ بولو نا یار, کچھ تو بولو بھائی, اللہ کا واسطہ. ایک بندہ بٹھانا پڑے گا کرائے پہ 5-10 آدمی بولنے کے لیے خالی, تاکہ مجھے بھی تو جوش پیدا ہو نا, کچھ سامنے والوں کا اثر پڑتا ہے نا بولنے والے پر. تو تفیض من الدم, ان کی ہونا کیا چاہیے, ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ اس بات کو یوں بھی بیان کر سکتے تھے کہ جب یہ غیر مسلم جو حق کے متلاشی ہیں, ہر غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی, جب یہ ہندو, سکھ, عیسائی, خاص طور پر یہ آیت عیسائیوں کے بارے میں, نصارہ کے بارے میں, کیونکہ عیسائی مذہب اسلام سے سب سے زیادہ, بولو نا بھائی, قریب, اسلام کے سب سے قریب ترین مذہب عیسائیت ہے. وجہ اس کی یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں. صرف ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں, جبکہ یہودی حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. تو اسلام کے سب سے قریب مذہب کون سا ہے؟ عیسائیت. اور عیسائیت میں بہت سی خرابیوں کے باوجود کچھ خوبیاں بھی ہیں جن کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے. وہ خوبی کیا ہے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ.
فرمایا تم پاؤ گے اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں کو، اور پھر دوسرے درجے میں مشرکین کو، یعنی جو اصطلاح میں جن کو مشرک کہا جاتا ہے، اور فرمایا تم سب سے زیادہ اسلام سے اور ایمان والوں سے محبت کرنے والا پاؤ گے نصارہ کو، عیسائیوں کو. ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون. وجہ کیا ہے کہ ان کے مذہب میں رہبانیت ہے، دنیا سے بے رغبتی. عیسائیت میں اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے کہ دنیا چھوڑ چھاڑ کے کیا کرو، اللہ اللہ کرو. اگرچہ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن عیسائیت میں یہ چیز ہے. تو اس کے کچھ نیگیٹو اثرات بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ دنیا چھوڑ دو گے تو معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکو گے، آپ کی نسل نہیں بڑھے گی، اور بہت سارے نقصانات ہیں. جس دنیا میں کی لگام اللہ آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے آپ اسی کو چھوڑ دو گے. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے دنیا کی محبت کیا ہو جاتی ہے، کم. اور اسلام لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، دنیا. سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، دنیا. حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یا تو شہرت یا پیسہ، اور رہبانیت ان دونوں چیزوں کے کیا ہے، مخالف ہے نا، اپوزٹ ہے، مخالف ہے، اس کی ضد ہے. رہبانیت کہتے ہیں آپ کو نہ شہرت کا شوق ہو نہ پیسے کا شوق.